وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، درس نمبر 820 سورہ توبہ آیت نمبر 82۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ خدا کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا۔ ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 82۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ اب چاہیے یہ کہ یہ کم ہنسیں اور روئیں زیادہ۔ جزاء بما كانوا يكسبون، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پہ رونا چاہیے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ رجعک اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ان کے درمیان واپس لے جائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی آپ سے اجازت مانگے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تو آپ کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیونکہ تم راضی ہو گئے بیٹھے رہنے پر پہلے۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو اب گھر میں بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ سامعین اکرام، منافقین کا حال ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں، یعنی گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے وہ خوش ہوتے ہیں رسول اللہ کے، یعنی رسول اللہ کے پیچھے رہ جانے والے جو ہیں اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہوتے ہیں،
اور یہ ناگوار سمجھتے ہیں کہ یہ جہاد کریں، کوشش کریں اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے، اور مشکلیں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس میں تھوڑا سا لیکن سمجھنے کی بات ہے نا، یہاں آخر میں اس آیت کے آخر میں کہا گیا کہ لو کانوا یفقہون، اگر یہ جانے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں سامنے کا، کہ دنیا جو ہے، دنیا کا جو وقت ہے وہ بہت تھوڑا ہے، متاع الدنیا قلیل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت تھوڑا وقت ہے، اور یہ سوچ سمجھ کے گزارنے کا، یعنی یہ زندگی جو ہے بہت تھوڑی ہے، ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بامقصد ہے، نمبر 2۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے اس کو گزاریں، جبکہ زندگی کا وقت تھوڑا ہے، یہ بامقصد ہے، بہت اہم مقصد ہے، تو اب آپ کو ہوشیار رہ کے اس دنیا میں وقت گزارنا ہوگا۔ یہ تینوں کام ہم نہیں کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم موت کو ہم بھولے ہوئے، تینوں باتیں، وقت تھوڑا ہے، ہم کہتے ہیں وقت بہت ہے۔ آپ دیکھیں جوانی سے جو لوگ گزر رہے ہیں وہ نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں عام طور پہ، کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ میں نے بوڑھوں سے بھی یہ بات سنی ہے سامنے کرام، یعنی مجھ سے بھی زیادہ، میں تو 65 کا ہونے والا ہوں، وہ زیادہ ہوں گے زیادہ، تو وہ کہتے ہیں ابھی تو بڑا وقت ہے موت میں۔ اب دیکھ لیں بوڑھوں کا یہ ذہن ہے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، تو پھر نوجوانوں کا تو آپ اپنا سوچ لیں۔ عام طور پہ نوجوان جو ہے، یعنی انسان، نوجوانوں کو چھوڑ دیں، انسان جو ہے وہ غافل رہنا چاہتا ہے، ایک بات۔ دوسرا یہ دنیا میں مست رہنا چاہتا ہے، دوسری بات۔ تیسری یہ کہ یہ دنیا کے مزے لوٹنا چاہتا ہے۔ چوتھی بات کہ یہ آخرت کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سمجھ بوجھ سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ آیت نمبر 81 میں ہم نے پڑھا تھا نا، کاش یہ جانتے، یہ سمجھتے اس بات کو، تو ساری بات جو ہے وہ سامنے کرام سمجھ کی ہے۔ اور دیکھیں میں اگر یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میرا مقصد جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے، میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ ہماری باتیں جو ہیں، یعنی میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ خیر خواہی کی باتیں ہیں۔ اس میرے بیٹھنے سے مراد میرا ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی علامہ یا شیخ القرآن وغیرہ یہ یا جو بھی ہے، کوئی مطلب میں اس کا وہ ارادہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مجھے کچھ کہیں، نہیں، آپ میری بات سنیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ بات سنیں بس۔ اور وہ بات جو ہے وہ نصیحت کی بات ہے، اور نصیحت یہ کہ ہم اپنی آخرت اچھی کر لیں، دنیا میں ایسا وقت گزاریں کہ ہماری عاقبت اچھی ہو جائے۔ اور اس میں ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ جو لوگ دنیا کو، آخرت کو ترجیح دے کے زندگی گزارتے ہیں، یہ بات میں ذرا ٹھہر کے کر رہا ہوں، آپ ایسا نہ کریں کہ یہ نہ سمجھیں کہ میں جذبات میں بول رہا ہوں، نہیں، یہ ایک حقیقی بات ہے، اس کو ذرا غور سے۔ جو لوگ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے کے زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ اللہ کی طرف رخ کر پھیر لیتے ہیں اپنا، جو لوگ اللہ کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں، اللہ ہی کو محبوب بنا لیتے ہیں، مقصود بنا لیتے ہیں، مطلوب بنا لیتے ہیں، اور اللہ کے سامنے، حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، اپنی مرضی کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بات ایک نوٹ کر لیں، جو میری بات نہیں ہے، وہ اللہ کی بات ہے کہ ان کی دنیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اچھی کرے گا۔ یہ قرآن میں لکھی ہوئی بات ہے۔ ہمارا تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن پہ ہمارا ایمان ہے نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ ایمان باللہ ہمارا نہیں ہے، ایمان بالقرآن بھی نہیں ہے، ایمان بالرسول بھی نہیں ہے، ایمان بالآخرت بھی نہیں ہے۔ اب یہ تو سمجھداری کی باتیں ہیں، یقین کی باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے 81 نمبر آیت میں وہ کہتے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نہ نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ دوزخ کی گرمی کے بارے میں کیا خیال ہے،
اب یہ ساری تو یقین کی بات ہیں اور سمجھ کی بات ہیں، جس کا آخرت پر یہ آج ہم بھی سامعین کرام عملی طور پہ ہم سب لوگ جو ہیں ہمارا رخ جو ہے وہ دوزخ کی طرف ہے۔ یہ بات میں بالکل واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، کیوں کہ ہمارا مقصود دنیا بن گئی ہے، کیوں کہ اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، کیوں کہ ہمارا جنت سے پیٹھ پھیر لی ہے، ہم نے جنت کی کوئی طلب نہیں ہے، نہ تڑپ ہے، نہ شوق ہے، نہ طلب ہے، نہ کوئی خواہش ہے جنت کی۔ آپ دیکھ لیں، اپنے ارادوں کو دیکھ لیں، اپنی امیدوں کو دیکھ لیں، اپنے توقعات کو دیکھ لیں، اپنے منصوبوں کو دیکھ لیں، مستقبل کے سارے میں یقین سے کہتا ہوں کہ ہمارے سارے کے سارے منصوبے دنیا ہی کے متعلق ہیں، اور یہ بھی میں پورے تقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری سوچ جو ہے وہ صرف دنیا تک محدود ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا عرصہ ہے، متاع قلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تھوڑی سی یا مہلت ہے، اور وہ میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں واپس کہ یہ دنیا جو ہے یہ بہت تھوڑا وقت ہے، اور یہ سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے، اور ہمارا یہ یعنی ایک رویہ بن گیا ہے کہ ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ کسی فرد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی گھر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، ہم پوری امت کا یہ مسئلہ ہے۔ کون سی امت؟ کتنی تعداد ہے؟ یہ مسلمان امت ہے، تعداد اس وقت کم و بیش 1 ارب 50 کروڑ ہے۔ یہ لوگ دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں، دنیا ہی کو ہم نے منزل بنا لیا ہے، اور دنیا ہی کے لیے اگر آپ یعنی کوئی صاحب بصیرت ہو آپ میں اور دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کرے، تو جو لبیک ہم نے اللہ کو کہنی تھی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جو لبیک ہم نے اللہ کو کہنی تھی وہ ہم نے دنیا کو کہہ دی ہے، دنیا اور ما فیہا۔ اب یہ قرآن کے روح سے ہم اللہ کے عذاب میں ہیں، انتظار نہیں ہے، اب بالفعل جو ہے قرآن میں تو یہ ہے کہ انتظار کرو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اس وقت بالفعل آپ یعنی شاید آپ کا یقین نہ آئے، لیکن اس وقت مسلمان امت جو ہے وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، اور اتنی ناراضگی ہے کہ جو مغضوب علیہ قوم ہے، جو ضالین قوم ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دیا ہوا ہے اور ہمیں پٹوا رہا ہے۔ عیسائی گمراہ اور یہودی مغضوب علیہ قوم، جن پہ اللہ کا غضب واقع ہو چکا ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے کے ہمیں پٹوا رہا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ساری بات تو سمجھ کی ہے، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہماری سمجھ الٹی ہو گئی ہے۔ جو فائدے کی چیز ہے وہ ہمیں نقصان نظر آتا ہے، اس میں اپنا نقصان نظر آتا ہے۔ فائدہ اللہ کی طرف رجوع میں ہمارا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا، اللہ سے منہ پھیر لینے میں اور دنیا کی طرف رخ کرنے میں ہمارا دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ یہ ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اگر آپ نے غور کیا ہو، دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ اب یہ تو بات تو ساری سمجھ کی ہے، ہمیں اللہ کے وعدوں پر ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ورنہ ایسی صورتحال نہ ہوتی۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے، میں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ، اب یہ دیکھیں ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں کوئی تعصف شامل ہے، اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ٹھیک ہے،
کہ ان کا اگر یہ رویہ ہے، یعنی یہ دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ گزشتہ آیت سے بالکل ملی بھی ہے، اور ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور مجھے کہنے دیں یہ ہماری بات ہو رہی ہے۔ ہم لوگ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لوگ آخرت کو دنیا کے اوپر ترجیح دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لوگ جنت کے لیے کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لوگ دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تم لوگ ایسا کرو کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا ہنس لو لیکن تمہیں بہت رونا پڑے گا۔ اور ہمارا جو نقشہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں کہ مختلف وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، ان کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ سچ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کیا ہے، ہمیں غیب کی خبر دیتا ہے، وہ جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہی آئی اس لیے ہے کہ جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے وہ ہمیں بتائے۔ ہمیں تو انسان کی پاس جو عقل ہے اس کی رسائی باطن تک نہیں ہے، اور ہماری اصل دنیا جو ہے وہ تو باطن ہے، ہماری اصل جو ہے اس کا تعلق بھی باطن سے ہے، ہمارے اندر جو روح ہے اس کا تعلق تو ظاہر سے نہیں ہے، وہ تو روح ربانی ہے، اور ہماری منزل بھی باطن ہے، اللہ ہماری منزل ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ سمجھ جس پہ آپ بہت اتراتے ہیں اور بہت اپنے آپ کو ہوشیار قرار دیتے ہیں، یہ بالکل فیل ہے باطنی معاملات میں۔ ہاں رہنمائی کر سکتی ہے کہ دیکھو اللہ ہے، اللہ کا وجود حق ہے، اللہ کی سنو، اللہ کی مانو، یہ ہمیں عقل بتاتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی دعوت پر توجہ دو، ان کی بات کو مان لو، یہ ہمیں عقل بتاتی ہے کہ ہاں، لیکن ہم تو عقل کی بھی نہیں مانتے۔ دیکھیں عقل ادھر یعنی وہ ہمارا روحانی جو وجدان ہے وہ، پھر عقل، اور پھر جو ہے ہمارا نفس ہے۔ نفس ہمیں کہتا ہے نہیں ظاہر کی طرف دیکھو، باطن کی طرف نہ دیکھو، میری سنو، میرے علاوہ کسی کی بھی نہ سنو، اور ہم نے نفس کی بات مان لی ہے، نفس کے علاوہ ہم کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لیں خاتون خانہ اور اس کا جو شوہر نامدار ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہے، بیوی کو معلوم ہے کہ شوہر کی کیا حقوق ہیں، شوہر کو معلوم ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، لیکن وہ حقوق دونوں ایک دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ اب وہ نفس ہے، ایک طرف تو عقل ہے، ہم عقل کی بھی نہیں مانتے۔ عقل کہتی ہے کہ رسول کی بات مانو، نفس کہتا ہے کہ میری مانو، تو ہم نفس کی مانتے ہیں۔ دو دن بیگم صاحبہ ناراض رہیں گی، کیوں؟ میں نے پودینہ کہا تھا، تم نے پودینہ ہی نہیں لائے، میں نے بڑی ضروری چٹنی بنانی تھی، مثال کے طور پہ اس کا کسی بھی نان ایشو تھی۔ لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ شرعی عذر کے بنا پہ آپ کچھ فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ قرآن میں بیان کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ مثال کے طور پہ بیویاں اگر نافرمانی کرنے لگیں تو شوہر کو یعنی سمجھانے کا حق ہے کہ آپ سمجھائیں، بستر الگ کر لیں۔ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے بیوی کو شوہر کی، جو شرعی کام ہے اس میں نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ شرعی عذرات ہیں۔ اسی طرح شوہر یعنی بیوی اگر شوہر اگر روکے، بیوی کو روکے کہ بھئی تم نماز مت پڑھا کرو، تو پھر اس کے الگ احکامات ہیں۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم عقل کی بھی نہیں مانتے، اپنے ضمیر کی بھی نہیں مانتے، اور اپنے نفس کی مانتے ہیں، نفس کے بے دام غلام بن چکے ہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ لو کانوا یفقہون، یہ ہمارے بارے میں، ہم
سمجھ سے کام نہیں لیتے، ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. تو لو کانو، کاش یہ سمجھ سکتے. اور وہی بات جو ہے آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اے نا سمجھ لوگو، اے وہ لوگو جو سمجھ سے کام نہیں لے رہے، اور اے وہ لوگو جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے، اے وہ لوگو جو اللہ اور رسول کے لیے اپنی مال و جان قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تم تھوڑا سا دنیا کا عیش کر لو، متاع قلیل ہے، تھوڑا سا فائدہ ہے، ہنس لو جتنا تم مزے اڑا سکتے ہو. ہنسنا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے فائدہ اٹھا لو جتنا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہو. وہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ تم اس سے مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم نے تو فائدہ اٹھا لیا دنیا میں، اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا. اور ابھی ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں کہ ان کی مثال جو ہے ان کی ایسے لوگوں کی ہے کہ انہوں نے اپنا فائدہ اٹھا لیا. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا آیت نمبر 69 میں ہم نے پڑھا تھا کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقهم وخذتم کالذی خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون. ان کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی یہی آیت ہے، یہی مضمون ہے، لیکن ہم اسے پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 82 میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تھوڑا سا ہنس لیں، یہ تھوڑا فائدہ اٹھا لو، مہلت ہے. دیکھیں دنیا تک مہلت ہے، لیکن یہ فائدہ اٹھانے میں یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ دنیا کی زندگی آپ پر تنگ گزرے گی، آپ پریشان حال ہوں گے، آپ کو خوشی نہیں ہوگی، اطمینان نہیں ہوگا، پریشان رہیں گے. اور اس کے بعد جو ہے آپ نے رونا ہے بہت. جو منافق ہیں، ہم جیسے منافق ہیں، ان کا دنیا میں بھی، یعنی اگر آپ دیکھ لیں نا، یعنی اپنی محفلوں کو دیکھ لیں، اپنے دوستوں کی محفل، اپنے جو بھی دو چار لوگ، تو وہ ایک دنیا کا رونا عام طور پہ یہ ہے کہ سب کو تو ایسا نہیں ہوتا کہ کاروبار میں ہاتھ ڈالا تو فٹافٹ جو ہے وہ کاروبار کامیاب ہو گیا. تو دنیا کے رونے ہم روتے رہتے ہیں. عام طور پہ اپنی محفلوں میں دیکھیں، اپنے گفتگو کو دیکھ لیں، دنیا کا رونا. شوہر جو ہے، شوہر گیا ہوا ہے نوکری پہ اور دوسری خاتون آتی ہے تو بیوی جو بیگم صاحبہ جو ہے اپنا رونا شروع کر دیتی ہیں. یعنی کوئی سہیلی آتی ہے، وہ جو دوسری آتی ہے وہ اپنے میاں کا رونا شروع کر دیتی ہے، میرے میاں تو ایسے ہیں، میرے میاں تو ایسے ہیں، مثال کے طور پہ اس کا رو. تو یہ رونا جو ہے یہ دنیا میں بھی لوگ روتے رہتے ہیں. شکایت، گلہ، شکوہ اللہ کی رضا پر راضی نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں. شکوہ، گلہ، شکایت، یہ دیکھ لیں نا اپنی، یعنی گھر والیوں کو آپ دیکھ لیں، یا خاوند جو ہے اپنے حالات کا شکوہ کرتے رہتے ہیں، سیل نہیں ہو رہی، مندہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور بیگم صاحبہ جو ہے وہ اپنے شکوے شکایت میں لگی رہتی ہیں. میرے دیور نے یہ کیا، میرے سسر نے یہ کہہ دیا، میری ساس نے یہ کہہ دیا، یہ وہ. پھر شوہر سے، اب ظاہر ہے کہ شوہر کے سامنے وہ بات نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ وہ رونا دھونا، گلے شکوے لگے رہتے ہیں، تمہاری بہن نے مجھے یہ کہہ دیا، یہ تمہاری بہن ایسی ہے، اور یہ وہ نا. تو ویسے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ رونا جو ہے، یہاں ہنسنا جو ہے کم ہے، رونا زیادہ ہے. اور وقتی طور پہ خوشیاں ہوتی ہیں، آپ کی بچے کی سالگرہ ہو رہی ہے، آپ یعنی خوش ہو جائیں، بچہ امتحان میں پاس ہو گیا، دوبارہ آپ لڈو منا لیں، خوشی.
یہ تھوڑی تھوڑی عارضی خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن مستقل اور دائمی خوشی سے یہ منافق لوگ اور ہر وہ شخص، منافق اکیلے نہیں، ہر وہ شخص جس نے اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے وہ دنیا میں بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ میں آپ کو جو بھی بات بتاتا ہوں اس کے پیچھے قرآن کی آیت ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہتا اور نہ کہنا مناسب ہے، کیونکہ میں تو اپنی مرضی آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کر لیا اس کی معیشت، اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ اور اس کی یہ قدرتی وجوہات ہیں، وہ میں نے بیان کی بھی ہیں، ابھی میں نہیں کر رہا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، تھوڑا سا ہنس لو، یعنی تم جو مزے کر سکتے ہو کر لو دنیا میں، اس کے بعد رونا تمہارا مقدر ہے۔ دوزخ میں دوزخی چنگھاڑ چنگھاڑ کے آگ بھی یعنی آگ بھی پوری قوت سے جو ہے شور مچائے گی، اور یہ لوگ بھی لہم فیہا زفیر و شہیر کے الفاظ ہیں، اور جلنا ہوگا۔ اب جو جل رہا ہے، یہاں بھی آپ دیکھیں شدت کے وقت آپ تکلیف سے چلا اٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مثال کے طور پہ عرض کروں کہ آپ کی اگر کوئی سر میں درد ہے یا شدت، تو آپ یعنی بخار سے چیخیں مارتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، یا جو بھی ہے، یا کسی نے آپ کا ہاتھ کاٹ دیا، انگلی کاٹ دی، یا بہت زور کا آپ کو مارا ہے تو آپ کی چیخ نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو چیخیں ہیں تو یہ تو قبر سے آپ کی شروع ہو جائیں گے۔ ایسی مار پڑے گی جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو دل سے ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دنیا دار ہیں، ایسی چیخیں پڑیں گی۔ وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ثقلین کے علاوہ باقی سب لوگ ان کی چیخوں کو سنتے ہیں۔ ثقلین، جن و انس کے علاوہ باقی سب مخلوق جو ہیں، ان کے لیے چونکہ پردہ ہے اور تو یہ لوگ نہیں سنتے، باقی بہت چیخیں جو ہیں۔ اب ظاہر ہے جب وہ ایسے گزروں سے مارا جائے گا، ایسے لوگوں کو جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، تو وہ تو لوہے کے گزر ہوں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا، لوہے کے گزر ہوں گے۔ تو بہت بڑا ہتھوڑا ہو وہ آپ کے سر پہ مارا جائے تو آپ چیخیں گے نہیں۔ تو بہرحال یہ ساری صورتحالیں آنے والی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ بھئی کیا حالات پیش آنے والے ہیں، اور پھر یہ اس وقت جو تم نے حق سے پہلو تہی کی ہوئی ہے، اس کا تمہیں عنقریب اس کا مزہ چکھنا ہوگا۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یعنی جب تم روگے تو اس وقت زبان حال سے یہ بات ہوگی کہ بھئی یہ تو وہی ہے جو تم کرتے رہے۔ اس وقت دیکھیں ایک بہت بڑی ہم غلطی کر رہے ہیں کہ ہم نے حقیقت سے آنکھیں پھیر لی ہیں، اپنی حقیقت سے، اپنے انجام سے ہم غافل ہیں، اور دنیا کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ دنیا ہی کی چاہت ہے، دنیا ہی کی محبت ہے، اور ہم اسی میں مست ہیں اور اسی میں ہم مشغول رہنا چاہتے ہیں۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا کے الفاظ جو میں نے ابھی بتائے تھے کہ تم بھی اسی طرح دنیا میں گم ہو گئے، مشغول ہو گئے، جس طرح کہ تم سے اگلے لوگ جو ہیں مشغول ہوں گے۔ تو اب تمہارا نتیجہ یہ ہے کہ اب تم نے رونا ہی رونا ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا،
سو وہ تھوڑا سا ہنسیں اور زیادہ روئیں. جزاء بما كانوا یکسبون، ان اعمال کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.